شعبے ہیں، بعض کا تعلق فعل اور عمل سے، بعض کا تعلق ترک سے ہے۔ الایمان بدون شعب 60 شعبۃ میں تو ان شعب کو ذکر کیا گیا جن کا تعلق فعل سے اور الحیاء شعبۃ من الایمان سے ان شعب کی طرف اشارہ کیا گیا جن کا تعلق ترک سے ہے۔ زنا، سرقہ، شراب نوشی، ڈاکہ زنی وغیرہ چھوڑ دینا ایمان کا شعبہ، جھوٹ، وعدہ خلافی، بدعہدی، خیانت، فسق و فجور وغیرہ چھوڑ دینا ایمان کا شعبہ۔ چونکہ حیا بڑی اہمیت کی حامل ہے اور تمام فواحش سے روکتی ہے، اس لیے خاص طور سے اس کو ذکر کر دیا اور یہ اشارہ فرما دیا کہ انسان کو اپنے اندر حیا پیدا کرنا چاہیے، اور حیا پیدا کرنے کی صورت یہ ہے کہ آدمی ایسے اقوال و اعمال اختیار کرے جو حیا کے مطابق اور جو حیا کے مخالف ہوں ان سے اجتناب کرے۔ بتکلف کرتے کرتے حیا پیدا ہو جائے گی، وبالاسناد المتصل منا کرتے کرتے حیا پیدا ہو جائے گی، وبالاسناد المتصل منا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایمان کی مثال ایک ایسے درخت کی سی ہے جو نہایت مکمل ہے، تنے کے ساتھ اس کی شاخیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ شاخوں پر پتے اور پھول ہوتے ہیں۔ جیسے کامل درخت وہی ہے جو تنے کے ساتھ اغصان، اوراق اور ازہار اور ثمار پر مشتمل ہے، ایسی ہی وہ ایمان بھی کامل ہے جو تصدیق کے ساتھ اعمال قولیہ، فعلیہ، حالیہ سب پر مشتمل اور سب کو حاوی۔ اس سے صاف یہ معلوم ہو گیا کہ ایمان کی ایک حقیقت مرکبہ ہے، اس میں تصدیق تو اصل و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے درخت کی جڑ اور اس کا تنا اصل ہیں اور آگے اس پر جو شاخیں وغیرہ ہیں وہ اس کے مکملات و محسنات۔ وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ مسلمان کامل وہی ہے جس کے ہاتھ زبان کی عزیز سے مسلمان محفوظ رہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ ایذائے مسلم سے اعتراض کرنا ایمان اسلام کے شعبوں میں سے ایک شعبہ۔ مصنف رضی اللہ عنہ نے حدیث کے الفاظ کو اس کے اختصار و وضاحت کی وجہ سے ترجمہ بنا دیا، اور یہ مصنف کی عادات میں سے ہے۔ وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا آدم بن ابی عاصم قال حدثنا شعبہ عن عبد اللہ بن ابی الصفر واسماعیل عن الشعبی عن عبد اللہ بن عمرو
عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم میں الف لام عہد کا ہے. محمد بن نصر مروزی کہتے ہیں اس سے مسلم کامل مراد ہے. یعنی حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی میں یہ خصلت نہ ہو تو مسلمان نہیں. ہاں اگر یہ خصلت نہ ہو تو مسلمان کامل نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جیسے دیگر خصال سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے ایسے ہی زبان اور ہاتھ کی اذیت سے بچنے سے بھی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. امام خطابی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں سب سے افضل و اکمل وہ شخص ہے جو حق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی رعایت کرتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث پاک سے اسلام کی علامت ذکر کی گئی ہے. مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ اپنی ہی جیسے بالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا النبي قال ابن شعبہ عن عبد الله بن ابي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم میں الف لام عہد کا ہے. محمد بن نصر مروزی کہتے ہیں اس سے مسلم کامل مراد ہے. یعنی حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی میں یہ خصلت نہ ہو تو مسلمان نہیں. ہاں اگر یہ خصلت نہ ہو تو مسلمان کامل ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جیسے دیگر خصال سے ایمان کی تکمیل ہوتی ایسے زبان اور ہاتھ کی اذیت سے بچنے سے بھی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. امام خطابی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں سب سے افضل و اکمل وہ شخص جو حق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی رعایت کرتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث پاک سے اسلام کی علامت ذکر کی گئی ہے. مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ اپنے ہی جیسے مسلمان بھائی اپنے ہاتھ اور زبان سے اذیت پہنچائے من لسانہ ویدہ. کیونکہ عام طور سے ان دونوں ہی سے اذیت پہنچتی ہے اس لیے کی تخصیص کر دی گئی. ورنہ تخصیص مقصود نہیں ہے بلکہ جیسے ہاتھ سے اذیت پہنچانا ممنوع ایسے ہی پاؤں سے گھٹنے سے سر سے بھی اذیت پہنچانا ممنوع ہے. اور لسان کی تقدیم اس لیے کی گئی کہ عام طور سے زبان کی ایذا ید کی ایذا سے زیادہ زبان سے گالی دے دی یا ویسے ہی زبان نکال کر کسی کو چڑھا دیا. اسی لیے من لسانی کا لفظ کہا, من کلامی کا لفظ نہیں پڑا. لیکن ہاتھ کی اذیت بعض وقت
زبان سے بھی بڑھ جاتی کسی شخص نے کسی کے متعلق کوئی جارحانہ بات لکھ دی، جب تک وہ بات چھپی رہے گی، لکھی رہے گی، مکتوب فی کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ والمہاجر من حجر مان اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جس نے منہیات کو چھوڑ دیا۔ یہ کتاب اگر مہاجرین کو ہے تو اس بات پر تنبیہ کرنا کہ ظاہر ترک وطن پر غرہ نہ کیا جائے، بلکہ حقیقی ہجرت یہ ہے کہ اللہ نے جس بات سے منع کیا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر یہ بات ہجرت المدینہ کے انقطاع کے بعد فرمائی تو پھر اس سے مقصود ان لوگوں کی صفیح قلب جو ہجرت سے محروم رہ گئے، کیا نہیں؟ اگر تم کو ہجرت وطن نصیب نہیں ہوئی تو اس پر غم نہ کرو، جو حقیقی ہجرت ہے وہ ہمیشہ قائم ہے اور ہر شخص حاصل کر سکتا، اور وہ یہ ہے کہ آج اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دو۔ قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ حدثنا داؤد بن ابی عامر قال سمعت عبد اللہ بن عامر يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تعلیق کو لا کر امام بخاری نے بتایا کہ عامر شعبی کی روایت عبداللہ بن عامر بن عاص سے سنی ہے۔ وقال عبد الاعلی عن داؤد عن عامر عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تعلیق لا کر امام بخاری نے اشارہ کیا کہ عبد الاعلی کی روایت جو عن عبد اللہ بلا اضافت علم نسب کے وارث ہوا، اس سے مراد عبد اللہ عمرو بن عاص وبالاسناد الامام المصنف من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب اي الاسلام افضل۔ حضرت امام بخاری نے جو ترجمہ منعقد کیا ان کے تلمیذ امام نسائی نے بھی ان کے اتباع میں ترجمہ منعقد کیا۔ ایون اضافت الی المتعدد کے لیے آتا، یہاں اسلام مفرد ہے لیکن مراد خصال اسلام، اور ترجمے کا مقصد اس بات پر تنبیہ کرنا کہ اسلام کے بعض خصال بعض دیگر سے افضل ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام کے بہت سے مراتب، بعض مراتب دیگر مراتب سے افضل و اعلیٰ، جو ان سے متصف ہوگا اس کا ایمان بھی افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اس سے جہاں اعمال کا ایمان داخل ہونا معلوم ہو گیا، وہیں ایمان کے کمی زیادتی بھی معلوم ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ کتاب کا عنوان الایمان اور باب میں الاسلام، اس کا جواب یہ کہ امام بخاری کے نزدیک ایمان اسلام میں ایسا تلازم ہے کہ گویا دونوں ایک، اسی لیے جن امور کو ابن عمر کی حدیث مذکور اسلام کا مبنی علیہ بتایا گیا، انہی امور کو وفد ابوالقیس کی حدیث میں ایمان کی تفسیر میں کیا گیا۔ وبه قال حدثنا سعيد الحموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔
نبی موسیٰ، یہ ابو موسیٰ اشعری ان کا نام عبداللہ قیس، قالوا یا رسول اللہ. اسی طرح بخاری شریف میں واقع ہوا، اور یہی حدیث حسن بن سفیان نسائی ابو یعلا سعید بن یحییٰ استاد بخاری سے نقل کی. ان سب کی روایتوں میں وارد ہوا قلنا یا رسول اللہ. قلنا بصیغہ ماضی جمع متکلم ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سند میں یہ روایت نقل کی، تو اس میں قلت یا رسول اللہ بصیغہ ماضی واحد متکلم کا. اسی طرح مسلم شریف کے تمام نسخوں میں واقع ہوا. حافظ ابن حجر نے مسلم کے حوالے سے بھی قلنا نقل کر دیا، بظاہر ذہن ہے، واللہ اعلم. اندازہ ہے کہ بخاری کی روایت بالمعنی امام بخاری رضی اللہ عنہ بعض اپنے حافظ سے بھی نقل فرماتے. ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویده. یہاں پر سوال یہ کہ سائل نے تو سوال میں ای الاسلام افضل کہا، اسلام عمل، اور جواب میں من سلم المسلمون ذکر کیا گیا. اور یہ من موصولہ، اس سے تو عامل مراد ہو گیا. مختصر یہ ہے کہ سائل نے عمل کے متعلق سوال کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عامل کو ذکر فرما دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جانب مضاف، جانب سوال میں ایک مضاف مقدر ہو. تقدیر عبارت ہے ایو ذوی الاسلام افضل، اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ مسلم شریف اسی روایت میں ایو المسلمین افضل وارد. دوسرا جواب یہ ہے کہ جانب جواب میں ایک مضاف مقدر ہے، اور تقدیر عبارت ہے اسلام من سلم المسلمون من لسانه ویده. وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضا نفعنا بعلومه وحشرنا فی زمرتی. قال باب اطعام الطعام من الاسلام. اطعام الطعام اسلام کا ایک شعبہ، اور اطعام عمل ہے. معلوم ہوا کہ اعمال اسلام میں داخل ہے. یہ ترقی من الادنی الی الاعلی. پہلے تو یہ ثابت فرمایا کہ ہاتھ زبان کی اذیت سے بچانا اسلام، اور اب ترقی کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اسی پر بس نہیں بلکہ لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے. وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليث بن يزيد عن ابي القيس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ایک آدمی نے سوال کیا. بعض کہتے ہیں یہ ابو ذر غفاری، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہانی تو انہوں نے اپنے اپنے وقت پر سوال کیا ہوگا. ای الاسلام ہے، اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ فرمایا تطعم الطعام. یہاں فعل مضارع اسم کی جگہ استعمال ہوا اور معنی ہے اطعام الطعام. یہ ایسے ہی جیسے کسی نے کہا تسمع بالمعیدی خیر من الدراہ. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ہر شخص کو سلام کرو خاص تعارف کو یہ نہ ہو. ابن مسعود کی ایک روایت میں وارد ہوا من امارت الساعة ان يسلم الرجل لا يسلم الا للمعروف. یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ آدمی سے تعارف کی بنیاد پر سلام کرے، اگر تعارف نہ ہو تو سلام بھی نہ کرے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہاں پر سوال یہ کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ دو تراجم منعقد کیے. پہلا ترجمہ ہے ای الاسلام افضل، اس میں ابو موسیٰ شریف کی روایت ای الاسلام افضل قال المسلمون الی آخر ذکر کی. اور دوسرا ترجمہ یہ منعقد کیا اطعام الطعام من الاسلام، اور اس میں عبداللہ بن عمرو کی حدیث ای الاسلام خیر قال الطعام کو فرمائے. سوال یہ ہے کہ جب دونوں حدیثوں میں سوال ایک طرح کا تو ترجمہ بھی ایک ہی طرح کا ہونا چاہیے تھا. پہلی جگہ اگر ای الاسلام افضل فرمایا تو یہاں ای الاسلام خیر فرمانا چاہیے تھا، جیسا امام نسائی نے کیا. یا پھر اگر عبداللہ بن عمرو کی حدیث پر اطعام الطعام من الاسلام کا ترجمہ منعقد کیا تو ابو موسیٰ اشعری کی حدیث پر السلامۃ من ایذاء اللسان والید من الایمان کا ترجمہ ہونا چاہیے تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تفنن کی تعبیر ہے. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل سے ایمان کمال حاصل ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے. کوئی سی بھی تعبیر دینی. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمرو کی روایت سے صراحتاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اطعام الطعام اسلام کا شعبہ، اور ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے صراحتاً سلامت من ایذاء اللسان والید کا شعبہ اسلام ہونا صراحتاً ثابت نہیں ہوتا. اس میں تو ای الاسلام کے جواب میں من سلم المسلمون ذکر کیا گیا، السلامت کو ذکر نہیں کیا گیا. پہلا ہی جواب فقر معلوم ہوتا، یعنی مصنف نے تعبیر میں تفنن اختیار کیا. وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه قال
باب من الاسلام ایمان ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہ بھی ایمان کا شعبہ کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. یہ مزید ترقی، یعنی صرف کھانا کھلانے ہی پر اکتفا نہ کرے بلکہ جو اپنے لیے پسند ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس ترجمے میں من الایمان کو مقدم کر دیا، یا تو اہتمام کی وجہ سے اور یا حسب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی بات پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہے، یہ صرف ایمان کا شعبہ، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادة عن انس رضی اللہ عنہ النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عن يحيى حدثنا يحيى یہ يحيى بن سعيد قطان وعن حسین المعلم اکثر عن شعبہ. حاصل یہ ہے کہ یحییٰ القطان کی روایت دو استادوں سے نقل کرتے ہیں، شعبہ اور حسین معلم، اور یہ دونوں قتادہ سے روایت کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ قتادہ ملتقط سندین ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جہاں دو سندوں کا التقاء اور ملاقات ہوتی ہے اس کا تکرار نہیں کیا جاتا، تو مصنف کو قتادہ کو سند اول میں ذکر نہ کرنا چاہیے تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ اس تکرار کی وجہ یہ ہے کہ قتادہ شعبہ کی روایت میں ہے ان قتادہ اور حسین معلم کی روایت میں حدثنا قتادہ. اب اگر شعبہ کا لفظ ذکر کرتے تو حسین معلم کے لفظ کا پتہ نہیں چلتا، اور حسین معلم کا لفظ ذکر کرتے تو شعبہ کے لفظ کا پتہ نہ چلتا. اس لیے مصنف نے دونوں سندوں میں قتادہ کو ذکر کر دیا، لیکن آگے سوال یہ کہ دونوں سندوں میں عن انس ہے، اس لیے انس کو مقرر نہ ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری اس طرح کی تکرار سے گریز نہیں کیا کرتے. یہ حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ صحیح ہے ان کی 278 حدیثیں ہیں، جس میں 128 متفق علیہ، 80 افراد بخاری میں اور 70 مسلم کے افراد. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں بخاری شریف میں تنہا انس کی 268 احادیث. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ، یہاں ایمان منفی سے ایمان کامل مراد ہے، یعنی کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہ ہوگا جب تک کہ اس میں یہ صفت نہ پیدا جو اپنے لیے پسند ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے. حتیٰ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. اسماعیلی ابن حبان ابن مندہ کی روایت
واردہ حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ من الخیر، جو خیر اپنے لیے پسند ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند ہو، اور وہی کا مطلب یہ ہے کہ اسی جیسی، جیسے آدمی اپنے لیے صحت کا تعلق، مسلمان بھائی کے لیے بھی تعلق، اپنے لیے خوراک و پوشاک کا تعلق تو مسلمان کے لیے بھی اس کا تعلق ہو۔ اس لیے کہ یہ تو بدیہی چیز ہے کہ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں دو آدمی کے پاس نہیں پہنچ سکتی ہے۔ علماء نے اس پر یہ تفریح کی کہ جیسے اپنے لیے جو بات پسند ہو بھائی کے لیے پسند کرنا ایمان، اس کو اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ایمان ہے، ایسے ہی اپنے آپ کو جس چیز سے کراہت ہو اپنے بھائی کے لیے بھی اس کو مکروہ سمجھنا ایمان کا شعبہ۔ جیسے آدمی خود بیمار ہونا نہیں چاہتا، تکلیف میں پڑنا نہیں چاہتا، ایسے ہی اپنے بھائی کے لیے بھی یہ بات پسند کرے۔ وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وحشرنا في سنته قال: باب حب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من الإيمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا شعبہ ہے۔ یعنی حضور کی محبت پر بغیر آپ کی محبت کے ایمان نہیں ہوگا۔ پھر آپ کی محبت کے دو درجات، ایک درجہ تو فرض ہے اور یہ وہ درجہ جو آپ پر ایمان لانے پر مجبور کرتا۔ پھر ایمان لانے کے بعد دو درجے، ایک درجہ وہ ہے جو فرائض پر آمادہ کرتا اور محرمات سے بچنے پر ابھارتا، یہ تو فرض، اور دوسرا درجہ وہ ہے جو سنن و مستحبات پر آمادہ کرتا اور مکروہات سے بچنے پر برانگیختہ کرتا، یہ درجہ فرض کے بعد ہے، مستحبات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کسی انسان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی اسی کے اعتبار سے اس کی ایمانی ترقی ہوگی۔ آدمی کو اللہ کے رسول سے جب محبت ہو جاتی ہے تو ان کا خیال لگ جاتا ہے، ان کے احکام کی پابندی پر دھیان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے۔ یہ محبت کبھی تو نظر پڑنے سے ہو جاتی، کبھی بات کرنے سے ہو جاتی، کبھی بات سننے سے ہو جاتی، کبھی بار بار تذکرے سے ہو جاتی۔ ظاہر آنکھوں سے دیکھنا تو اب باقی نہیں، ممکن نہیں رہا، لیکن آپ کی بات کا سننا، آپ کا بار بار تذکرہ کرنا اب بھی ممکن۔ حدیث پڑھنے والوں کے لیے بڑی آسانی ہے اگر وہ اپنے اوقات کو احادیث میں مشغول کر لیں، فارغ اوقات میں بھی حدیث کا مطالعہ کریں، درود شریف آئے تو اہمیت سے آپ پر ضرور پڑھیں۔ اسی طرح اگر کتاب نہ پڑھ رہے تو بھی آپ پر ضرور پڑھتے رہیں، کیونکہ اس میں آپ کا نام بھی آئے گا
اور آپ کے اوپر درود پڑھنے کی وجہ سے آپ کی طرف توجہ ہوگی اور آپ کی روح مبارک کی توجہ ہوگی. محبت پیدا کی جاتی ہے جیسے بعض وقت بغیر ارادے کے پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول کی محبت ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشی کا ذریعہ اگر وہ ایمان کے ساتھ ہو. بغیر ایمان کے تو کوئی محبت کارگر نہیں ہوگی. یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے باب میں من الایمان کو اہتمام یا حسر کے لیے مقدم کیا. یہ بات اس کا زیادہ حقدار تھا کیونکہ حضور کی محبت ایمان میں منحصر ہے اور نہایت محتم شان. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں امام بخاری حب الرسول کی اہمیت کی وجہ سے اس کو مقدم کر دیا. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب امور ایمان سے شعب ایمانیہ کی طرف اشارہ کیا تھا تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس کے فوراً بعد باب بالرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الایمان کا ترجمہ لاتے. امام بخاری نے اس کے بعد 4 تراجم کیوں منعقد فرما دیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تراجم کو ایک خاص ترتیب سے منعقد فرمایا ہے. وہ امور جو ایمان سے تعلق رکھتے ہیں 2 قسم کے ہیں. بعض کا تعلق ترک سے اور بعض کا تعلق فعل سے. امام بخاری نے پہلے ان امور کو ذکر فرمایا جو ترک سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ دفع مضرت مقدم جلب منفعت پر. اس لیے سب سے پہلے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ترجمہ منعقد کیا اور یہ بتا دیا کہ ایذائے مسلم سے پرہیز کرنا جو گناہ ایمان کا شعبہ. پھر اس باب کی مناسبت سے 3 تراجم ضمناً ذکر فرما دیے اور یہ بتا دیا کہ ایذائے مسلم سے پرہیز کرنا ایمان کا بڑا اہم شعبہ ہے اور اس سے زیادہ اہمیت اطاعت کو ہے اور مزید مومن کو کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہو یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. جب ان امور کے بیان سے فارغ ہو گئے جس کا تعلق ترک سے ہے اور پھر اس کے بعض ضمنی تراجم سے فراغت ہو گئی تو پھر امام بخاری رضی اللہ عنہ ان شعب ایمانیہ کی طرف متوجہ ہوئے جن کا تعلق فعل سے. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہمیت کی وجہ سے سب سے پہلے حب الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ منعقد فرمایا. یہاں ایک اشکال ضرور باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مصنف نے حب الرسول کا ترجمہ تو منعقد کیا اور حب اللہ کا ترجمہ منعقد نہیں کیا. حالانکہ جیسے اللہ کے رسول سے
محبت مطلوب ہے، خود اللہ سے محبت مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اس کا کوئی واضح جواب نہیں آیا الا یہ کہا جائے کہ اطاعت اللہ اطاعت الرسول میں مضمر ہے اور حب اللہ حب الرسول میں مضمر ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی اللہ کے رسول سے محبت کرے اور اللہ کے رسول سے جو محبت ایمان کو ترقی دیتی ہے وہ وہی محبت ہے جس کا مبنا ایمان کی بنیادوں پر، اور ایمان لایا جاتا ہے آپ کے رسول ہونے کی وجہ سے، اور رسالت اللہ کی طرف سے مرتبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے وصف رسالت کی وجہ سے محبت کرنا حقیقتاً اللہ سے محبت ہے، اس لیے کہ اللہ کے عطیہ کی وجہ سے اگر کسی سے محبت کی جاتی ہے تو یقیناً اللہ سے محبت ہوا کرتی ہے۔ اور یوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محض قرابت کی بنیاد پر محبت مفید نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کے بہت سے اعزاء کو آپ سے قرابت داری کی وجہ سے محبت تھی، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ محبت ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔